وعلى رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ختم نبوت کے تمام تر مجاہدین کی خدمت میں علماء کرام، مشائخ اعظام، تمامی جتنے بھی کارکنان ختم نبوت ہیں ان کی خدمت میں میرا سلام ہو۔ دوستو، مرزا قادیانی صاحب کی سیرت میں سے ایک اقتباس لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ حضور نے فرمایا، من صلی صلاتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کا عہد ہے اور اس کے رسول کا عہد ہے، بس اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 378 ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری طرح رکوع کرے، ہماری طرح سجدہ میں جائے، ہماری طرح نماز کی تمام طرح ادائیگی ہماری طرح کرے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی احباب کا جو منہ بولا نبی ہے، جس سے وہ اپنی جماعت کا نبی، اپنی جماعت کا مسیح، اپنی جماعت کا موعود مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ ذل اور بروز ہوں، تو اس کی نماز کیسی تھی؟ میں حضور علیہ السلام کا قول ایک مرتبہ پھر سے نقل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ مرزا قادیانی صاحب کا بیٹا مرزا ایم اے بشیر اپنی کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ 138 پہ لکھتا ہے، کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا ایم اے بشیر اپنی کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ 138 کے اندر لکھ رہا ہے اپنے والد کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مسجد مبارک میں یعنی مرزا قادیانی کی مسجد میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی بھی اس نماز میں شامل تھا۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے مرزا قادیانی کی فارسی نظم پڑھی۔ اب یہ نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ پیر سراج الحق مرزیوں کے پیر ہیں۔ انہوں نے تیسری رکعت میں رکوع کے بعد مشہور دعاؤں کے مرزا قادیانی کی ایک فارسی نظم پڑھ دی۔ اب مرزا قادیانی صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مرزا قادیانی کے ساتھ اور بھی بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ بندہ جس کا دعویٰ ہے مسیحیت کا، جس کا دعویٰ مہدیت کا ہے، جس کا دعویٰ ذل اور بروز ہونے کا ہے، وہ اس کو ٹوک سکتا تھا سراج الحق کو کہ بھائی یہ ہمارے والی نماز نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی صاحب والی نماز، مرزا قادیانی صاحب والی نظم پڑھ کے پیر سراج الحق نے مرزا قادیانی صاحب کو خوش کر دیا۔ اسی وجہ سے جناب مرزا قادیانی صاحب نے پیر سراج الحق کو نہیں روکا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھ دی ہے تو ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی نماز کا متن عربی میں ہے، فارسی یا کسی اور زبان میں کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مرزا بشیر صاحب مرزا قادیانی کے بیٹے ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی صاحب کو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو اپنی بیوی کو دائیں جانب بطور مقتدی کھڑا کر لیتے، حالانکہ جو مشہور فقہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت خواہ اکیلی ہی مقتدی ہو تب بھی اسے مرد کے ساتھ کھڑا نہیں بلکہ الگ پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو
مرزا بشیر کہتا ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں ام المومنین یعنی میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، مگر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہو کر چکر آیا جایا کرتے ہیں، اسی لیے تم میرے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اس کی کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ 131 میں لکھا ہوا ہے۔ اب مرزا بشیر نے اپنی ماں سے بھی پوچھی، اس بات کی تصدیق کی کہ کیا مرزا قادیانی صاحب آپ کے ساتھ اپنی نماز میں مرزا قادیانی صاحب آپ کو ساتھ لے کے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی، لیکن شرعی طور پہ جو عذر اس نے بتایا ہے، مرزا قادیانی کی بیوی نے جو عذر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی صاحب کو چکر آ جایا کرتے ہیں۔ تو اس تحریر میں مرزا قادیانی صاحب کا جو بیٹا اقرار کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقہ کے مطابق مرزا قادیانی صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ویسے بھی جو چکر آنے کا عذر اس نے پیش کیا ہے، مرزا قادیانی پیش کرتا تھا، یہ بھی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر چکر آ جایا کرتے تھے تو قادیان میں مرد ختم ہو گئے تھے، قادیان میں مردوں کی کمی تھی یا مرد وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ مرزا قادیانی صاحب کی ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ جناب عورتوں کے پاس ہے۔ میرا تمام تر جتنے بھی احمدی احباب ہیں، جتنے بھی قادیانی احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس چیز کو پرکھیں کہ بھائی کون سے راستے پہ ہیں، کس جگہ پہ چل رہے ہیں۔ قادیانیوں احمدی احباب کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، انہیں حقیقی طور پہ مرزا قادیانی صاحب کی تصویر دکھائی نہیں گئی، انہیں نام مسیح موعود کا استعمال کر کے کون سی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے ان کو۔ حالانکہ مرزا قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ میری کتابیں نہ پڑھی، مجھے شک ہے کہ وہ بندہ میری جماعت میں شامل نہیں ہے۔ تو کتنے قادیانی ہیں جس نے مرزا قادیانی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں؟ میری تمام احمدی احباب سے گزارش ہے کہ دل سے تعصب کی پٹی اتار کے انتہائی محبت، شفقت اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش ذہن میں رکھتے ہوئے مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔